السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن اینتھراسینم پر۔ اینتھراسینم نہ ٹھیک ہونے والے زخموں پھوڑوں کی دوا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی خاص علامات کیا ہیں، یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اینتھراسینم ایک نوسوڈ ہے۔ پہلے میں نوسوڈ بیان کر دوں، یعنی نوسوڈ کیا ہوتا ہے۔ نوسوڈ یعنی بیمار خلیات، جراثیم، رطوبتوں، بیکٹیریا، وائرس سے اگر کوئی دوا تیار کی جائے تو اسے نوسوڈ کہتے ہیں۔ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ مختلف پودوں سے بنتی ہیں، نمکیات سے بنتی ہیں، اس طرح بیمار خلیات سے بنتی ہیں، تندرست خلیات سے بنتی ہیں۔ اگر تندرست خلیات سے بنے تو وہ سارکوڈز کہلاتی ہیں، اگر بیمار خلیات سے بنے کسی جراثیم، بیکٹیریا، رطوبت، پیپ وغیرہ سے تو وہ نوسوڈز کہلاتی ہیں۔ اینتھراسینم ایک نوسوڈ ہے، یعنی یہ بیڑ کی تیلی کے سرطان یعنی کینسر کے جراثیم سے یہ دوا تیار کی جاتی ہے۔ بیڑ کی تیلی اور ایسی بیڑ کی تیلی جو کینسر زدہ ہے، اس کے جراثیم سے یہ دوا تیار کی جاتی ہے۔ یہ ٹرائی میازمیٹک ہے اور اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے اندر اگر زہریلے جانوروں کے ڈنگ لگنے سے یا کوئی مردار بدبو سونگھنے کی وجہ سے اس کی علامات، اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کینسر کے زخموں کے لیے کتابوں میں لفظ کاربنکل لکھا ہوتا ہے، سرطان لکھا ہوتا ہے، یعنی کینسر کے زخموں، پھوڑوں یا عام پھوڑوں کے لیے بھی، یعنی جو دوا دیکھیں، جو دوا کینسر کے زخموں تک کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کینسر کے زخموں سے ہی وہ دوا تیار کی جاتی ہے، وہ عام زخموں کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور کینسر کے زخم چونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس دوا کی جو پہچان ہے وہ بھی یہی ہے، ایک جملہ ہے کہ نہ ٹھیک ہونے والے زخموں اور پھوڑوں کی دوا۔ اس کی جو پہچان ہے، اس کے زخموں کی، اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ہے کہ کالے یا نیلے رنگ کے زخم، پھوڑے جو جلن پیدا کریں، یعنی ایسے زخم جو کالے یا نیلے رنگ کے ہوں اور وہ نہ ٹھیک بھی ہوتے ہوں اور ان کے اندر جلن ہو، ان کے اندر درد ہو، ان کے اندر بدبو آئے۔ نامندمل یعنی نہ ٹھیک ہونے والے زخم، پھوڑے جو کسی تیز دھار آلات سے، چھری سے زخم آئے ہوں اور وہ خراب ہو گئے ہوں، ٹھیک نہ ہوتے ہوں، اور ان زخموں کی وجہ سے مریض کو بخار ہو، بال توڑ کا زخم ہو، ناقابل برداشت جلن اور جلندار دردیں ان زخموں میں ہوتی ہیں۔ یعنی مین جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایسے زخم جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں، خصوصاً کینسر کے جراثیم زخم ہوں، اور ان کے اندر جلن، درد اور بدبو ہو اور ساتھ بخار ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں زخموں میں: جلن، درد، بدبو اور بخار۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں اور بھی ادویات میں آتی ہیں، یعنی جلن، درد، بدبو اور بخار آرسینک ایلبم میں بھی ہوتا ہے، لیکسز میں بھی ہے، پائروجینم میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، اسکیل کار میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسکیل کار کے بھی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکسس کے نیلے کالے، آرسینک کے کالے ہوتے ہیں، پائروجینم کے بدبودار اور کالے، ٹھیک ہے۔ یہ اس دوا کی علامات ان کے ساتھ بھی بہت ساری ملتی ہیں، لیکن آرسینک کی اس طرح بے چینی ہے، پیاس ہے، پائروجینم میں شدید بدبو ہوتی ہے، اسکیل کار گینگرین کی بہت بڑی دوا ہے۔ تو اس دوا کو ان ادویات کے ساتھ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، اور خصوصاً یہ جو نوسوڈز ہوتے ہیں، یہ کسی بھی ٹھیک جو مطلب زخم ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح نہ ٹھیک ہونے والا کیس ہوتا ہے، اس کے نوسوڈز اس کے پہلے دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ آئے جو بظاہر پائروجینم کا ہے، لیکسس کا ہے یا آرسینک کا ہے، تو آپ پہلے اس کو اینتھراسینم دیں۔ اینتھراسینم دینے کے بعد اگر آپ آرسینک یا پائرو دیں گے، لیکسس دیں گے، اسکیل دیں گے، تو وہ بہترین کام کرے گی، کیونکہ اینتھراسینم اس کا بہت زیادہ معاونت کرے گی۔ اور یہ شوگر کے زخموں کے لیے بھی بہترین ہے۔ اگر ایسے پرانے پیشنٹ جو شوگر کے پیشنٹ ہوں، ان کے پاؤں میں زخم آ جائیں، وہ زخم ٹھیک نہ ہوں اور وہ زخم خراب ہو جائیں یا وہ گینگرین کی طرف جائیں، تو اینتھراسینم 200 یا 1 ایم پاور میں بہترین کام کرتی ہے۔ میں نے اس کو سنگل بھی یعنی کہ اکیلے بھی آزمایا ہے، بہترین اس کا رزلٹ ملتا ہے اینتھراسینم کا۔
کلکیریا سلف کے ساتھ اور دوسری ادویات کے ساتھ بھی یہ اچھا کام کرتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر ہومیوپیتھک میڈیسن انتھراسینم پر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔